سورج ڈوبا بھی روداد حسینی آج تلک، روداد حسینی آج تلک، تابندہ بھی ہے تازہ۔ حسین وارث قرآن، حسین وجہ نزول، حسین نام ہے صبر کے لبوں پر، شبیر کے لبوں پر سجدے میں ہیں دعائیں۔ تعزیہ۔ تعزیہ ایک ایسی شبیہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرز پر تیار کی جاتی ہے۔ یہ تعزیے سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے اور کاغذ کی مدد سے بنائے جاتے ہیں، جو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کے غم اور سوگ میں جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ تعزیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ عین زیر یہ ہے، جس کے معنی ہیں مصیبت میں صبر کرنا، تسلی دینا، پرسہ دینا۔ اسی لفظ سے عزا، تعزیت اور تعزیے کے الفاظ وجود میں آئے۔ برصغیر پاک و ہند میں تعزیے کی تاریخ تقریباً 600 سال پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعزیے کا آغاز امیر تیمور کے عہد سے ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی شکل میں مختلف تبدیلیاں رائج ہوتی چلی گئیں۔ تیمور کے باپ دادا اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر تیمور کا تعلق صرف تلوار اور ملک پر ملک فتح کرنے سے تھا۔ وہ امام حسین سے گہری عقیدت رکھتا تھا اور جب بھی اسے موقع ملتا تھا وہ یوم عاشور کربلا میں گزارتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تیمور کو ایک سید عالم سے گہری عقیدت تھی اور وہ سید صاحب ہر سال تیمور کو تبرکات کے طور پر کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے۔ تیمور ان تبرکات کو محفوظ رکھتا تھا، جن میں خاک پاک سے بنی ہوئی ایک زری اور ایک تسبیح بھی شامل تھی۔ اس تسبیح کے دانے ہر سال عاشور کے دن سرخ ہو جاتے تھے۔ تیمور جس سال برصغیر پر حملہ آور ہوا، اس سال اس کا محرم سفر میں گزرا۔ دوسرے سال وہ فتوحات میں مصروف رہا۔ تیسرے سال محرم آنے پر اس کے لشکریوں نے مطالبہ کیا کہ کئی برس ہو گئے انہوں نے کربلائے معلیٰ کی زیارت نہیں کی۔ خود تیمور کو بھی اس محرومی کا احساس تھا۔ اسی دوران اسے اس زری مبارک کا خیال آیا جو سید عالم نے اسے پیش کی تھی۔ تیمور نے وہ زری ایک کھلی جگہ پر رکھوائی، تسبیح اس کے اوپر ڈلوائی اور ایک فوجی دستے کے جلو میں اسے لشکر میں گشت کروا دیا تاکہ لوگ روزہ امام نہیں تو اس روزے کی نقل کی زیارت کر لیں۔ محرم 803 ہجری کا یہ واقعہ ہندوستان میں تاریخ عزا کا رنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں، لیکن تیمور اور تیمور کے اہل لشکر کی کربلا سے عقیدت مسلم ہے، اسی لیے اس روایت کو عموماً یقین کا درجہ دیا جاتا ہے اور دیگر شواہد بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تیمور کے وطن واپس جانے کے بعد بھی دہلی میں شب عاشور کے لیے لوگوں نے مٹی کی زری نکالی اور یہ زری نکالنے والے بیشتر افراد سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد مٹی اور لکڑی کی زریوں کا رواج بڑھنے لگا۔ امیر تیمور زری کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا تھا، لوگ بھی کھڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد ہندوستانی ذہن کے تحت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاجتیں طلب کی جانے لگیں جو پوری ہوئیں۔
پھر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو حضرات بھی ذریعے نکالنے لگے اور آہستہ آہستہ ذری نے تعزیے کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان میں جلوس عاشورہ تو جگہ جگہ نکلتا ہی تھا، اب اس میں تعزیے کا اضافہ ہوا تو اس کی رونق مزید بڑھ گئی، اور جب امام عالی مقام کی طرف سے حاجت روائی بھی ہوئی تو تعزیہ عقیدت کا مرکز بن گیا۔ اس کے لیے ہندو، مسلم، شیعہ، سنی، اچھوت اور برہمن کی کوئی قید نہ تھی۔ امام حسین کی بارگاہ سب کے لیے کشادہ تھی، لوگ آتے، منتیں مانتے اور ان کی منتیں پوری ہوئیں۔ اس تعزیے نے واقعہ کربلا کو زبان زد عام کیا تو تعزیہ عاشورہ ماتم کی علامت بن گیا۔ تعزیہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کیوں کر پہنچا، اس کی کوئی تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تعزیہ ہندوستان کے جلوس عاشور کا ایک اہم جزو بن گیا۔ پھر ہندو اور مسلمان راجاؤں کی عقیدت نے اس کے رواج کو آگے بڑھایا۔ آگے چل کر بعض حکمرانوں نے اس میں اضافے کیے، بالخصوص شاہان اودھ نے اس کو اتنی وسعت دی کہ اعضائے حسین کو جزو حیات بنا دیا۔ اسی دوران دکن میں بھی عزاداری کو بہت فروغ حاصل ہوا، چنانچہ مجالس ماتم، جلوس تعزیہ اور امام بارگاہیں قائم ہوئیں، اور ذی الحج کی 29 تاریخ سے 10 محرم تک کا وقت امام حسین کے سوگ میں بسر ہونے لگا۔ عمومی سطح پر تعزیہ امام حسین کی نسبت کا مظہر بنتا رہا ہے۔ یہ تعزیہ مختلف مقامات پر مختلف اشیاء سے مختلف شکلوں میں بنایا گیا، لیکن وہ روزہ امام کی نقل ہی تصور کیا گیا، کیونکہ روزے کی ساخت شروع میں کچھ تھی، پھر اس میں ترامیم ہوتی رہیں اور بحالت موجودہ گنبد اور میناروں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ لہٰذا کوئی جس طبع تعزیہ بنائے وہ اپنی نسبت سے یکساں طور پر اہم ہوا ہے اور سیدہ کونین سے شرف قبولیت عطا ہوتا ہے۔ اودھ کے حکمرانوں کی سرپرستی میں فن تعزیہ سازی کو بہت فروغ ملا۔ شاہی سرپرستی اور امداد کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دستکاروں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اودھ چونکہ علمی اور فنی میدان میں ہمیشہ سے بہتر کی تلاش میں رہا ہے، لہٰذا تعزیہ سازی کے شعبے میں بھی فنی کمالات اور تخلیقی ندرتوں کو بڑا دخل رہا۔ علم، تعزیہ، زری، پٹکا، تابوت، گہوارہ اور ذوالجناح کی آرائش کے اہتمام نے فنی مہارتوں کے مظاہرے کا بہت مواد فراہم کیا۔ مقابلے کی فضا میں ان صحت مند روایتوں کو فروغ ملا جن سے تخلیقی عمل کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایسے کمالات سامنے آئے جن میں ہنرمندوں کی صلاحیتوں پر لوگ اش کر اٹھے۔ لکھنؤ میں عہد قدیم میں جو تعزیے نکالے جاتے تھے، ان کا اوپری حصہ یعنی قبہ کچھ مقامی تعمیر سے ملتا جلتا تھا، اور نیچے کی منزل میں تربت کی شکل کا ایک نمونہ الگ سے بنا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ چونکہ اہل ہندو میں سے بھی بعض افراد تعزیہ دار تھے، اس لیے تعزیوں کی ساخت میں مقامی کلچر کی جھلک قدرے نمایاں تھی۔ اودھ کے حکمرانوں کے زمانے میں اس قسم کے تعزیوں کا عام رواج تھا۔ اس دور میں مختلف حیثیت کے لوگ مختلف چیزوں کے تعزیے بنواتے تھے۔ تعزیہ سازی کا کام بڑے اہتمام سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات تو کاریگر پورا سال اس کی تراش خراش اور سنوارنے نکھارنے میں مصروف رہتے تھے۔ تعزیہ سازی میں نت نئے تجربات ہونے لگے، اور ان تجربوں کو باہمی مقابلے کے عمل نے آگے بڑھایا۔ کاغذ کے علاوہ تعزیے موم، اناج، لکڑی،
پتھر، شیشے اور مختلف دھات وغیرہ سے بنائے جانے لگے، اور ماہرین نے تعزیہ سازی کے فن میں وہ کمالات دکھائے کہ بیرونی ممالک سے آنے والے سیاح اور دیگر افراد نے بھی ان ماہرین کے کام پر داد و تحسین پیش کی۔ مختلف دھاتوں، لکڑی اور کاغذ کے استعمال نے فن تعزیہ سازی میں نئی نئی تبدیلیاں پیدا کیں۔ ہاتھی دانت، سندل اور صنوبر کی لکڑی کے تعزیے بھی بننے لگے، اور اناج کی مختلف اقسام، کپڑا، موم، روئی اور مختلف چیزوں سے تعزیہ سازی کا فن اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس حوالے سے ممتاز محقق جناب یوگیش پروین نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھا ہے کہ اس دور میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے صنعتی اور کاروباری لوگ اپنی اپنی شناخت کے پیش نظر مختلف قسم کے تعزیے بناتے تھے۔ مثال کے طور پر گھسیارے گھاس کا تعزیہ بناتے، پتنگ ساز کاغذ کی مہارت، سبزی والے سبزیوں کا تعزیہ بناتے، میوہ فروش پھلوں اور میووں کا تعزیہ تیار کرتے، کمہار مٹی کا اور منیہار چوڑیوں کا تعزیہ نکالتے، بڑھئی لکڑی کا، چٹائی ساز چٹائیوں کا اور شمع ساز موم کا تعزیہ بناتے تھے۔ فن تعزیہ سازی کے کمالات صرف اودھ یا دکن تک محدود نہیں رہے۔ جنوبی ایشیا میں بیجاپور، گولکنڈہ، بہار و بنگال، پنجاب، خصوصاً ملتان، لاہور، سندھ اور دیگر علاقوں میں اس فن نے تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ ملتان کے نزدیک چنیوٹ کا شہر بھی لکڑی کی زرعیوں اور تعزیوں کی نقاشی کے حوالے سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ یہ تعزیے جمالیاتی آرائش سے مرصع ہوتے ہیں اور دستکاروں اور ماہرین کے کمال ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ زرعییں اور تعزیے جس عرقریزی، مسلسل محنت، باریک بینی اور خوبصورتی سے تیار کیے جاتے ہیں، اس کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ بعض اوقات تعزیوں کی آرائش اور تزئین پر دن، ہفتے اور مہینے نہیں بلکہ پورا سال لگ جاتا ہے۔ بہت سے قدیمی شاہکار تعزیے عاشور کے بعد کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے مختلف حصے محفوظ کر لیے جاتے ہیں تاکہ اگلے سال ان حصوں کو پھر جوڑا جا سکے۔ بہت سے تعزیے سمندر اور دریاؤں میں ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں اور بہت سے تعزیے مختلف امام بارگاہوں میں جلوس کے اختتام پر دفنا بھی دیے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گاؤں سے ہر سال ہزاروں تعزیے برآمد ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں تعزیوں میں بہت سے تعزیے ایسے ہیں جو اپنی قدامت اور انفرادیت کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہیں۔ ان مشہور تعزیوں میں خیر آباد، اودھ سے برآمد ہونے والا 52 ڈنڈوں کا تعزیہ، لکھنؤ کے آصفی امام باڑے کا لاڈو ساقن کا تعزیہ اور سندھ میں روڑی کے مور شاہ کے امام باڑے کا تابوت نما تعزیہ سر فہرست ہیں۔ مگر ان تعزیوں میں ملتان کے استاد اور شاگرد کے تعزیوں کو جو شہرت ملی وہ بلا شبہ عالمگیر ہے۔ ملتان کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں یوم عاشور کے موقع پر ایک بڑی تعداد میں ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے ذوالجناح، علم اور تعزیے کے لگ بھگ 410 ماتمی جلوس نکلتے ہیں، لیکن ان میں بڑی تعداد تعزیے کے جلوسوں کی ہوتی ہے۔ تاہم 300 سے اوپر نکالے جانے والے تعزیوں میں نمایاں مقام اندرون شہر کے پاک گیٹ سے برآمد ہونے والے استاد اور شاگرد کے قدیمی تعزیوں کو ہی حاصل ہے۔ ان میں سے استاد کا تعزیہ 180 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ استاد کے تعزیے کے متعلق جو روایات سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں
یا جو تحریری مواد دستیاب ہے اس کے مطابق اس تعزیے کا آغاز 1825 میں ہوا تھا۔ روایت کے مطابق یہ تعزیہ لکڑی پر کندہ کاری اور چوب کاری کے ماہر استاد پیر بخش نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار کے لیے تیار کیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ استاد کو اس کی بناوٹ اور سجاوٹ میں 5 سال کا عرصہ لگا تھا، جبکہ بعض لوگ یہ مدت 16 سال بتاتے ہیں۔ شاگرد کا تعزیہ تیار کرنے والے ہنرمند کے بارے میں معلومات کم ہی دستیاب ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا نام الہی بخش تھا۔ وہ استاد پیر بخش کے شاگردوں کی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے استاد کا تعزیہ تیار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں استاد کے ساتھ کام کرتے اور رات میں ایک اور جگہ پر ویسا ہی تعزیہ بنانے میں مصروف رہتے۔ استاد کے تعزیے کے کچھ عرصے بعد شاگرد کا تعزیہ بھی تیار ہو گیا اور یوں ایک لازوال روایت کا آغاز ہوا جو کہ کم و بیش 1.25 صدی گزرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ ملتان میں آج بھی تعزیوں کے مرکزی جلوس کی قیادت استاد کا لافانی تعزیہ کرتا ہے، جس کے بعد حفظ مراتب کا پاس کرتے ہوئے شاگرد کا تعزیہ اور پھر دوسرے تعزیے ہوتے ہیں۔ استاد کا تعزیہ مکمل طور پر ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ 25 فٹ بلند اور 8 فٹ چوڑے اس تعزیے کی 6 منزلیں ہیں اور ہر منزل ساگوان کی لکڑی کے ایسے چھوٹے بڑے ٹکڑوں سے بنی ہے جو منی ایچر محرابوں، جھروکوں، گنبدوں اور میناروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ استاد کے تعزیے کی جڑت میں کوئی میخ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ مختلف حصوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے فن کا یہ اعلیٰ نمونہ مکمل کیا جاتا ہے۔ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ جب استاد پیر بخش نے اپنا یہ تعزیہ تیار کیا تو یہ 9 منزلوں پر مشتمل تھا اور اس کے کم و بیش 35 حصے تھے۔ برقی نظام کی آمد کے بعد جب برقی تاریں رکاوٹ بننے لگیں تو اس تعزیے کی بلند قامتی کو کم کرنا پڑا۔ ماضی میں ایک مرتبہ جب اس تعزیے کے فرشی حصے کو نقصان پہنچ گیا تھا تو استاد پیر بخش کے پوتے استاد خدا بخش نے اس حصے کو از سر نو تعمیر کیا تھا، مگر اب ماہر کاریگروں کی عدم دستیابی کے باعث استاد کا یہ تعزیہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ استاد کے تعزیے کی طرح شاگرد کا تعزیہ بھی 25 فٹ بلند ہے جبکہ اس کی چوڑائی 8.5 فٹ ہے۔ 1943 میں ایک حادثے کے باعث اس تعزیے کو آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد استاد الہی بخش کے شاگرد کاریگروں نے اس تعزیے کو مشینوں کی مدد سے از سر نو تعمیر کیا۔ اس تعمیر نو کی وجہ سے یہ تعزیہ مکمل طور پر دستی نہیں رہا، تاہم فنی حسن و جمال اور نقاشی کے باعث اس کی دلکشی اور دیدہ سے بھی اسی طرح برقرار ہے۔ اس تعزیے کی بھی 6 منزلیں ہیں اور استاد کے تعزیے کی طرز پر لاتعداد محرابوں، جھروکوں، گنبدوں اور میناروں پر مشتمل ہے۔ استاد کے تعزیے کی دیکھ بھال آج کل خلیفہ الطاف حسین جبکہ شاگرد کے تعزیے کی حفاظت غلام محبوب کے ذمے ہے۔ یہ دونوں حضرات اپنی یہ ذمہ داری وراثتی طور پر نبھا رہے ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی۔